إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن، قیامت والے دن، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کے آیا. اس قلب سلیم کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج، اور اس قلب سلیم پر جو امراض، جو ڈیزیزز اس قلب سلیم پر واقع ہوتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. ان کی علامات کیا ہیں، ان کے سمٹمز ہیں کیا. اس دل کو جب یہ بیمار ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پھر سب سے آخر میں انشاءاللہ ہم اس کی پیوریفیکیشن اور اس کا علاج، کہ اگر دل واقعی بیمار ہے تو اس کا علاج کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک پیس آف فلیش ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ اپرائٹ ہے، یہ سیدھا ہے، تو پورا جسد، پورا جسم، تمام اعضاء سمیت وہ سب سیٹ ہو جاتے ہیں. اگر دل سیٹ ہے تو ہر چیز سیٹ ہے. اگر دل سیٹ نہیں ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر دل سیٹ نہیں ہے تو پورا جسم بھی ٹیون آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے غصہ فضول میں اللہ کے حق کے علاوہ جو اسے غصہ آتا ہے، اسے حسد ہے، جیلسی ہے، کنفیوژن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی یہ پورا جسم یہ ٹیونڈ آؤٹ ہو گیا ہے، اس کی ٹیوننگ آؤٹ ہو گئی ہے، تبھی وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. کبھی جیلسی فیل کر رہا ہے، کبھی انزائٹی، کبھی ڈپریشن. تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ اس کے دل کا خراب ہونا ہے. اس کا دل کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. اس سیٹنگ کو ہم نے چیک کرنا ہے، دل کی سیٹنگ کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، کیسے اس کی سیٹنگ صحیح ہوگی. اگر اس کو فلیش مارنا پڑے تو فلیش بھی لگایا جائے گا. فلیش کب لگایا جاتا ہے؟ جب موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے. موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے تب فلیش کیا جاتا ہے. یا تو پھر وہ پورا اچانک سے جاگ جاتا ہے یا پھر نہیں جاگتا. ایک رسکی گیم ہوتا ہے. بہرحال یہ جگانا، یہ فلیش کرنا ہی ہمارا کام نہیں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. جب دل مریض ہو کے مر جاتا ہے تو اس کو فلیش لگانا، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرض میں ہی اس کی سیٹنگ صحیح کر لیں، ورنہ اگر یہ ڈیڈ ہو گیا تو پھر مشکل ہے اس کو جگانا. دل جو ہے وہ تمام اعضاء کے لیے ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی آتا ہے. دل ایک گویا کہ ایک لشکر کا ہیڈ ہے، اور ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، یہ ساری چیزیں اس کا لشکر ہے، اور یہ اس کا لیڈر ہے. دل اس لشکر کا، اس فوج کا لیڈر ہے. اگر لیڈر صحیح ہے، لیڈر اپرائٹ ہے، تو اس کا جو لشکر کے ہر فوج ہے وہ بھی اپرائٹ ہوگا، وہ بھی سیٹ ہوگا. زبان دل کی ترجمانی کرتا ہے، کان دل کی جاسوسی کرتا ہے، آنکھ دل کا آئینہ ہے. ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ دل لیڈر ہے، آنکھیں اس کا آئینہ ہے. یعنی جو ان پٹ آنکھ اس کو دے گی، دل اس کو اسی طرح اینالائز کرے گا، اور دل جو حکم دے گا اس کو وہ آنکھ دیکھے گی. دل جو حکم آنکھ کو دے گا وہی وہ آنکھ دیکھے گی، کیونکہ دل لیڈر ہے.
اسی طرح دل جو کان کو حکم دے گا کان وہی سنے گا. تو یہ دل جب آرڈر جاری کرتا ہے تو یہ اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ سارا گویا کہ ایک لشکر ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ if you want to taste someone's heart or your own heart, اگر آپ نے اپنے دل کا ٹیسٹ معلوم کرنا ہے کہ دل کیسا ہے میرا, تو یہ چیک کرو آپ سنتے کیا ہو, یہ چیک کرو آپ زبان سے کیا الفاظ نکالتے ہو, اور یہ چیک کرو آپ دیکھتے کیا ہو. آپ کو اگر کسی کا جو زبان ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ترجمانی کرتی ہے دل کی. جو زبان بولتی ہے, اگر زبان خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل خراب ہے. تو اگر دل کا ٹیسٹ چاہیے, اگر اپنے دل کا ٹیسٹ چاہیے, تو ان چیزوں سے دیکھو کہ آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے, آنکھوں سے, زبان سے, کان سے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسی متعلق جو ہے یہ ایک تمہید تھی, اسی متعلق ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. پریزنٹیشن آ رہی. اب ہم دیکھتے ہیں آج ایک مٹیریلزم کا دور ہے, مادہ پرستی کا دور ہے, مادہ پرستی کا دور ہے, مٹیریلزم. یعنی اگر کوئی بھی انسان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے, اور وہ اس کو جو مٹیریل بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا علاج کرتا ہے. یعنی ایک ہارٹ سرجن ہے, ہارٹ سرجری کرتا ہے اور بندہ واپس آ جاتا ہے. لیکن ایک ہارٹ سرجن کو دل کی جو روحانی بیماری ہے اس کا بارے میں نہیں پتا ہوتا. اب جتنے چاہے علاج کرا لیں, جتنی چاہے ہارٹ سرجریز کرا لیں, لیکن روحانی علاج کی جو ہے اس کی بہت بڑے سمٹمز ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ یہ مادہ پرستی کا, وہ بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل کی بھی کوئی معنویت ہے, دل کا بھی کوئی میننگ ہے. وہ دل اس گوشت کے لوتھڑے کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پیس آف فلیش ہے, لہٰذا اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو میں نے ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے. اس کا جو معنوی بیماریاں ہیں اس کا علاج ڈاکٹرز نہیں کرتے, اس کا علاج کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں. ہاں, علماء علاج تو آپ خود ہی کرتے ہیں, گائیڈنس آپ علماء سے لیتے ہیں. علاج ہر بندہ جو مانوی بیماریاں ہیں دل کی, دل میں جو مانوی فساد ہے, اسپریچول بیماریاں ہیں, اس کا علاج بندہ خود ہی کرتا ہے. ہاں, رہنمائی علماء سے لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیتے ہیں. شروع میں ہم دیکھتے ہیں, تمہید کو بغیر زیادہ لمبا کیے کیونکہ پریزنٹیشن جو ہے وہ کافی ایک لمبی ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کافی پڑھنے کی چیزیں ہیں, کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 دل ہوتے ہیں. 3 دل ہوتے ہیں, قلب سلیم, قلب میت اور قلب مریض. 3 دل ہوتے ہیں, ایک ہی ہوتا ہے نا, ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو چیک کر رہے تھے کہ میرے اندر یہاں کہیں دل تو نہیں. ایک انسان کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے. ما جعل لرجل من قلبین فی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے جوف یعنی سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے. ٹھیک ہے, قلب مریض. 3 دل ہوتے ہیں, ایک ہی ہوتا ہے نا, ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو چیک کر رہے تھے کہ میرے اندر یہاں کہیں دل تو نہیں. ایک انسان کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے.
ما جعل لرجل من قلبین فی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے جوف یعنی سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک میرا دوست تھا قریبی, میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کو اچانک سے درد ہونے لگا سینے میں. کہہ رہا ہے یہاں سیدھا ہاتھ کی طرف, مجھے لگ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. میں کہا نہیں یہاں نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک, اس کا ہاتھ میں نے دیکھا یہاں ہوتا ہے, الٹے ہاتھ پہ دل ہوتا ہے. بولے ہاں یہیں کہیں ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی شک تو نہیں ہے کہ دل یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے, ایک ہی جگہ الٹے ہاتھ پہ ہے. ٹھیک ہے, سب کا دل, اور یہی دل کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دل کی ہارٹ تھراپی کر رہے ہیں تو وہ جو دل ہے وہ کوئی الگ سا ایک خوابوں کا دل ہے. نہیں, دل یہی ہے جو آپ کے اندر, جو ہم سب جانتے ہیں ہارٹ, گوشت کا فلیش, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, a piece of flesh, مدغہ, piece of flesh. یہی اصل دل, یہی مراد ہے. یہی دل جو ہے یہ بیمار ہوتا ہے. اس دل کو, جس دل کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, یہی دل بیمار ہوتا ہے. اسی دل کے سمٹمز آتے ہیں جب بیمار ہو جاتا ہے, اور یہی دل مرتا ہے. لیکن مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان مر رہا ہے, مانوی مرنا مراد ہے. یعنی دل جو ہے وہ ان کے سینوں میں گویا کہ قید ہیں, وہ مر گئے ہیں. تو انسان کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے, اور دل کے 3 اقسام ہوتے ہیں, قلب سلیم, قلب مریض اور قلب میت. ساؤنڈ ہارٹ, سک ہارٹ اینڈ ڈیڈ ہارٹ. یہ دل ہے کیا, اس کی کیا صفات ہیں, ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس صفات کو پڑھنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینالائز کریں کہ ہمارے پاس کون سا دل ہے. اگر ساؤنڈ ہارٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ اگر ساؤنڈ ہارٹ کی ہم صفات پڑھیں تو آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ یہ کریں کہ ٹھیک ہے ہمارا تو ساؤنڈ ہارٹ ہے, ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہیں, ساؤنڈ ہارٹ ہے. اگر صفات سے آپ کو لگا کہ آپ کا ساؤنڈ ہارٹ ہے تو الحمدللہ, لیکن کبھی بیمار ہو سکتا ہے, لہٰذا پوری ورک شاپ اٹینڈ کریں, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساؤنڈ ہارٹ یعنی قلب حی, قلب سلیم, اور یہی دل مراد ہے. شروع میں جو آیت پڑھی گئی کہ انسان کا مال اور بیٹے اولاد کام نہیں آئے گی, مگر جو کام آئے گا, جو کامیابی کی اصل چابی ہے وہ کیا ہے, قلب سلیم. تو قلب سلیم کیا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, زیادہ جو فوکس رہے گا اس ورکشاپ کا وہ امراض القلوب کا رہے گا, یعنی دل کی بیماریوں کا, کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہم میں سے اسی دل کا شکار ہے. قلب سلیم, سلیم جو ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں علیم, حلیم, رحیم. یہ کیا ہوتا ہے, علیم کس کو کہتے ہیں کہ جس میں کنٹینیوس بیسس پہ وہ صفت پائی جا رہی ہو. یعنی وہ علیم ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ جانتا ہے اور دوسرے وقت وہ نہیں جانتا, بلکہ کنٹینیوس بیسس پہ وہ علم والا ہے, علم رکھنے والا ہے. تو علیم بھی, سلیم بھی اسی فارمیٹ پہ ہے جس فارمیٹ پہ علیم ہے. تو سلیم کا معنی کیا ہے کہ وہ ہر وقت پروٹیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت وہ قلب سلیم تھا اور کسی وقت وہ نہیں ہوتا. صبح کے وقت اس کا قلب سلیم ہوتا ہے, شام کے وقت وہ قلب سلیم نہیں ہوتا. جس طرح کے علیم میں یہ معنی ہے کہ وہ ہمیشہ سے علم والا ہے, اس کی کنٹینیوس بیسس پہ یہ کیریکٹرسٹک ہے, ثابت ہے, اسٹیبلشڈ کیریکٹرسٹک ہے. تو اسی طرح سلیم بھی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ کیریکٹرسٹک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ سلیم ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ سلیم نہیں ہوتا. سلیم کا معنی کیا ہے, سلیم کا معنی سالم, پروٹیکٹڈ فرام آل دا ایولز, فرام آل دا ڈیزیزز. وہ صحیح سالم ہوتا ہے. وہ سالم ہوتا ہے جیلسی سے, وہ سالم ہوتا ہے انزائٹی, اسٹریس, اس طرح کی بیماریوں سے. شکوک و شبہات سے وہ سالم ہوتا ہے, پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح غیر اللہ کی محبت سے وہ سالم ہوتا ہے. غیر اللہ پر توکل کرنے سے وہ سالم ہوتا ہے, پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتا, اللہ جیسی کسی اور سے محبت نہیں کرتا. وہ سیف ہوتا ہے. سلیم مانا سیف, سالم, صحیح اور سالم. تو وہ سیف ہوتا ہے.
ہم جو السلام علیکم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، وہ سلامتی کی ہی دعا کرتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی آپ پر اللہ کی حفاظت ہو ہر طرح کی برائی اور شر سے. تو یہ قلب سلیم بھی اسی سے ہے، سلیم سلامت، السلام، یہ سارے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ایک ہی ہیں. تو قلب سلیم وہ دل ہے کہ تمام شر سے جو محفوظ ہو. اگر وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ قلب سلیم ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب رب العالمین کے لیے. گویا کہ میری پوری زندگی گھومتی ہی اس فوکس پہ ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اللہ کے قریب کیسے ہوں. یہ قلب سلیم ہے. اس کی پوری لائف جو ہے وہ اللہ کی مراد کے ارد گرد گھومتی ہے. دوسرا جو ہے وہ قلب میت ہے. سلائڈ چینج ہو رہی ہے. قلب میت، قلب میت کیا ہے؟ ڈیڈ ہارٹ، جس کا امام اس کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، جس کو چلانے والے اس کے ڈیزائرز ہوتے ہیں. یہ قلب میت ہے، مر چکا ہے، اللہ کی معرفت نام کی نہیں ہے، اللہ کے دین سے کلی اعراض ہے، شکوک و شبہات بھرے پڑے ہیں، شہوت پرستی ہے، مادہ پرستی ہے. یہ قلب میت ہے جو نہ، اب میت کون ہوتا ہے؟ جو شخص مر جاتا ہے وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ عقل لڑا سکتا ہے. اسی طرح یہ قلب میت حق کو نہیں دیکھ سکتا. قرآن پڑھے گا یا سنے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مزہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ قرآن پڑھے گا ہی نہیں، اٹھائے گا ہی نہیں، اس کو امپورٹنٹ سمجھے گا ہی نہیں. حق دیکھ نہیں سکتا، حق سن نہیں سکتا، حق کو چھو نہیں سکتا. یہ قلب میت ہے، مر چکا ہے، ڈیڈ ہے. یہ اللہ کو سرے سے ریکگنائز کرتا ہی نہیں ہے. اس طرح کے لوگ جس کے پاس قلب میت ہو، ان کے ساتھ مکسنگ، ان کے ساتھ سوشلائز کرنا، اٹ لیڈس ٹو ڈسٹرکشن، ہلاکت میں لے جاتا ہے انسان کو. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس قلب میت ہوتا ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. ایسے لوگ جن کے دل ایسے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، ان سے اپنے بچوں کو دور رکھا جائے. آگے ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ یہ سوشلائزیشن جو ہے وہ کتنے لیولز کی ہوتی ہے اور کس طرح کن کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کن گروپس کے ساتھ ہونی چاہیے. قلب میت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہو سکے گا. ایک تو ہم دنیا کی وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا طریقہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن قلب میت والا انسان، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، اس کو فلیش کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو فلیش کر کے، اور رسک ہوتا ہے، یا تو وہ زندہ ہو جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم. تو اسی طرح اگر جو قلب میت ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے، وہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن زندہ جو ہے وہ خود سے اپنا آپ کو نہیں کر سکتا. جو قلب مریض ہوتا ہے وہ اپنا علاج خود کر کے قلب سلیم بن سکتا ہے. لیکن جو قلب میت ہوتا ہے وہ خود اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا کنٹرول. قلب میت، صاحب قلب میت کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جاتا ہے. اب اللہ چاہے گا تو اس کو زندہ کر دے گا. ام عبداللہ عامر بن ربیعہ کی زوجہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حبشہ جا رہی تھی تو اپنا سامان پیک کر رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے ام عبداللہ کو دیکھا کہ وہ سامان پیک کر رہی ہیں حبشہ سے. ظاہر سی بات ہے اس وقت مسلمان پر اتنے ظلم تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ مکہ میں ان نئے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ اپنے گھر والوں اور اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. تو عمر کے دل میں رحم آ گیا، عمر کے دل میں رحم آ گیا اور عمر نے جو ہے وہ سلامتی کی دعا دی. تو ام عبداللہ اپنے شوہر عامر سے ذکر کرتی ہیں یہ بات کہ عمر نے جو ہے وہ
ایک میں نے رحم دیکھا ان کے دل میں.